کمزور جو روح ہوتی ہے نا اور بیمار دل کے لیے ایک بڑی قیمتی دوائی ہے یہ ایک نا، اس کے استعمال سے خصوصاً روح میں طاقت، شادابی اور تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح بندے کی طبیعت نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے اور برائیوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مطلب جب دیکھیں نا آپ بہت زیادہ کھانا پینا کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو شہوت کی جو خواہشات ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور دوسری جو خواہشات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی پیٹ خالی ہوگا تو آپ کا دھیان جو ہے وہ برائی کی طرف راغب نہیں ہوگا، اور اس حالت میں خاص کر رمضان میں جب آپ کا پیٹ خالی ہوگا اور آپ کا دھیان پھر عبادت کی طرف بھی ہوگا تو پھر اس میں آپ کی جو روح ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ اگر ہم انبیاء کرام کو خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنی امت کو باقاعدہ اس کا درس دیا اور عملاً خود کر کے دکھایا۔ خود آقا علیہ السلام کتنے دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور شعبان کا بھی بہت زیادہ اس میں روزے رکھنا، اور تاکہ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ روزہ کیا جا سکے۔ اور اسی طرح اولیاء کرام بزرگان دین کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ تو کم کھانا جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ روحانیت پیدا کرتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ روح آپ کی جو ہے نا وہ مضبوط اور توانا ہوتی ہے۔ پھر جو آپ پڑھائیاں کرتے ہیں، جو معاملات آپ عبادات کرتے ہیں تو وہ براہ راست آپ کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے، اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے پھر کہتے ہیں کہ رمضان میں جب آپ نے روزے رکھے ہوتے ہیں تو دیکھیں روح کو غذا مل رہی ہے نا، تو اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ نیکیوں کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے۔ عام دنوں میں جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے یا دور بھاگتے ہیں نماز سے یا اچھے اور نیکی اور بھلائی کی کاموں سے، خدمت کرنے سے، تو وہ رمضان میں وہ لوگ بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں بھی وہ لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھیں مساجد بھری ہوئی ہیں۔